ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر دیگر اعمال کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ ہم میں سے کوئی بھی بندہ وہ پارسائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ چاہتے ہوئے بھی بتقاضۂ بشریت ہر شخص سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے معافی مانگ لے اور توبہ اور استغفار کر لے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی مشکل نہیں کہ وہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ صرف معافی نہیں کرتا بلکہ ان گناہوں کو بھی نیکی بنا دیتا ہے جو بندہ سچے دل سے رب کے ہاں توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے۔ خود ارشاد باری تعالیٰ ہے، رب فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ وہ شخص جو توبہ کرے، نیک اعمال کرے، توبہ کرے، من آمن وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کرے، سو ایسے لوگوں کے برے اعمال کو بھی رب العالمین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی معاف کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ اور ویسے بھی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کر کر کے وہ گناہ گار ہو گیا، اس کا نامہ اعمال گناہوں کے ساتھ بھر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، اس نے توبہ کر لی، تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اللہ اس کو بالکل پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اور رب العالمین اس قدر معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں کہ رب العالمین انسان کو بار بار موقع عطا فرماتے ہیں، بار بار انسان کو اللہ تعالیٰ وہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ بندہ توبہ کر لے اور رب العالمین سے معافی مانگ لے، لیکن انسان غافل ہے، وہ توبہ نہیں کر رہا، اس کو توفیق نہیں مل رہی۔ حالانکہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا جائے، بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ مرنے لگا تو اپنے بیٹوں سے کہنے لگا کہ میری جو لاش ہوگی، ڈیڈ باڈی ہوگی، اس کو جلا دینا، اور جو میری راکھ بنے آدھی پانیوں کے اندر بہا دینا، آدھی ہواؤں کے اندر اڑا دینا۔ بیٹوں نے فرما برداری کرتے ہوئے ایسا ہی معاملہ کیا، لیکن اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی اور ہوا کو حکم دیا، اس کی ساری راکھ کو جمع کیا گیا، اور رب العالمین نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا، ہے میرے بندے یہ کام کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا، اللہ میں مرنے سے پہلے ڈر گیا تھا کہ میں تیرا سامنا کس منہ سے کروں گا، اتنے میرے گناہ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں، یا واقعہ تو نے یہ کام مجھ سے ڈر کر کیا؟ جی اللہ فرماتے ہیں، جا میں نے تجھے اسی بات پر معاف کر دیا۔ اللہ رب العالمین اس قدر معاف کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والا دن ہوگا، ایک انسان کے پاس 50 نیکیاں اور 50 گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے اگر تو ایک نیکی لے آنا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اب تیرا خطہ برابر برابر ہے، ایک چیز بڑھا لے، نیکی ایک بڑھا لے۔ اب یہ بندہ مارا مارا پھر رہا ہے، ایک انسان ملے گا، اس کے پاس
ایک نیکی ہے اور باقی سب گناہ ہی گناہ ہے، ایک کم 100 گناہ 99۔ یہ کہے گا کدھر پھر رہے ہو؟ کہنے لگا میرے پاس 50 نیکیاں ہیں، 50 گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک نیکی لے آؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا میرا تو ایک نیکی کے ساتھ بننا کچھ نہیں، میرے تو 99 گناہ ہیں، تم ایسا کرو میری یہ ایک نیکی تم لے جاؤ، میرا اللہ وارث۔ ہاں جی، اس نے ساڈا رب وارث۔ وہ ایک نیکی اس کو دے دی، خود اپنی ساری زندگی کی کمائی جو ایک نیکی تھی اس کو دے کر ویلا ہو کر بیٹھ گیا فارغ۔ وہ جا کر کہنے لگا اللہ میں ایک نیکی لے آیا ہوں، اب آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا تجھے معاف کر دیا، تم میری جنت میں چلا جا۔ اب اس بندے سے پوچھا کہ ساری زندگی کی ایک نیکی تیری کمائی تھی، تو نے وہ بھی میرے بندے کو دے دی، اس کے اوپر تجھے رحم آ گیا، میں رب العالمین ہوں، ارحم الراحمین ہوں، رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں، مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا، جا میرے بندے میں نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کے بہانے۔ اللہ تعالیٰ کس انداز میں معاف کرتے ہیں؟ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں آخری جنتی جو ہوگا نا، اس کا انداز کیا ہے جنت میں جانے کا؟ یہ جہنم کے گڑھوں کے اندر جل رہا ہے، بھن رہا ہے اور چیخیں مار رہا ہے، آوازیں بلند ہے۔ اللہ پوچھیں گے کیا مسئلہ، تجھے کیوں شور کر رہا ہے؟ کہے گا یا اللہ جہنم میں پھینک کے پوچھتے ہو کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کیا چاہتا ہے اللہ؟ یہاں سے نجات۔ کیسی نجات؟ یہاں سے نکال کر کنارے پر بٹھا دو۔ اللہ کہیں گے اچھا چلو کنارے پر بیٹھ جاؤ، تجھے میں یہ موقع دیتا ہوں۔ کنارے پر بیٹھ گیا پھر بھی شور کر رہا ہے، اللہ جی سیک بڑا پہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فرمائیں گے اب کیا کہتا ہے؟ یہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے نا، اس کی چھاؤں کے نیچے میں بیٹھ جاؤں اللہ اگر تمہاری اجازت ہو؟ اللہ فرمائیں گے اچھا اس کے بعد تو میرے سے مطالبہ نہیں کرے گا؟ نہیں اللہ اس کے بعد کوئی مطالبہ نہیں، جا بیٹھ جا۔ وہاں بیٹھا، اس سے بھی زیادہ ایک اور مزید خوبصورت درخت، اس کی چھاؤں سب کچھ نظر آیا۔ اب اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے، اب کیا چاہتے ہو؟ اللہ پکا وعدہ اس کے بعد آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، اب اس کے نیچے بیٹھنے کی اجازت؟ اللہ کہیں گے ہاں اجازت ہے بیٹھ جاؤ۔ یہ پھر وہاں چلا جائے گا، بیٹھ جائے گا۔ اب اس سے آگے ایک اور درخت نظر آ گیا، اس سے بھی پیارا خوبصورت، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے اور رب العالمین فرمائیں گے اب کیا مسئلہ ہے، کیوں دیکھ رہے ہو میری طرف؟ یا اللہ آخری وعدہ ہے، اس درخت کے نیچے بیٹھنے کی اجازت دے دو، اس کے بعد میں آپ سے مطالبہ نہیں کرتا۔ اللہ کہتے پکی بات ہے، پکی بات ہے، جاؤ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا۔ اب اس کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کو جنت کا دروازہ نظر آ رہا ہے۔ جنت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے اور چپ چپ کر کے مسکرا رہا ہے۔ اللہ کہیں گے ہاں بندے اب کیا مسئلہ ہے؟ کہے گا یا اللہ اگر آپ کی اجازت ہو آخری بات ہے، میں یہ جنت کے دروازے میں نہ بیٹھ جاؤں؟ اللہ کہیں گے بڑا عجیب بندہ ہے تو، بڑے عجیب بندہ ہے، وعدے پہ وعدہ خلافی کری جا رہا ہے، اس کے بعد پکا وعدہ کر تم مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کرے گا۔ کہتا اللہ پکا وعدہ اب نہیں میں مطالبہ کرتا۔ اللہ کہیں گے چل جا جنت میں بیٹھ جا، جنت کے دروازے میں بیٹھ جا۔ جنت کے دروازے میں بیٹھ گیا۔ اب اندر سے جنتیوں کی میٹھی میٹھی بولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں اور پھل فروٹ نظر آ رہے ہیں، ساری نعمتیں باغات نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے یا اللہ آپ کا اشارہ ہونا ہے، میں غریب بندہ ہوں، میرا کام بن جانا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جنت کے اندر ہی نہ چلا جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے ہے تو بندہ، وعدہ خلافی تو نے کی ہے، لیکن چل کوئی بات نہیں، تو جنت میں چلا جا، مجھے تیرے جنت میں جانے پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ہے اللہ کا معاف کرنے کا طریقہ۔ اب جنت کے اندر چلا گیا، آقا فرماتے ہیں وہاں پاؤں رکھنے کے اس کو جگہ نہیں ملی۔ اللہ کی طرف دیکھ کے کہنا کہ یا اللہ یہاں تو رش ہی رش ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ کہنے لگے رب العالمین اگر جنت کے اندر زمین و آسمان کے خلا جتنی جگہ تیرے نام لگا دوں تو پھر مجھ سے راضی ہے؟ یہ بندہ رونے لگ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے کہے گا یا اللہ میں غریب بندہ ہوں، آپ میرے سے مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے رب اپنے بندوں کے ساتھ کبھی مذاق نہیں کرتے، جا میں نے اتنی جگہ تیرے نام الاٹ کر دی ہے، جہاں مرضی پھر تجھے سیر کرنے کی اجازت ہے۔ اور یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام
یہ حدیث بیان کر کر مسکرا پڑے۔ صحابہ کو کہنے لگے آپ کو پتہ ہے میں کیوں مسکرایا ہوں؟ صحابہ نے عرض کی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ اپنے بندے کی اس ادا کو دیکھے گا، اس بات کو سنے گا، اللہ بھی مسکرا پڑیں گے۔ یہ ہے رب العالمین کے معاف کرنے کے انداز اور طریقے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، عزم کیجئے کہ اس ماہ رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد کروانا ہے، اور یاد رکھیے جو رمضان کو پا لینے کے بعد بھی توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، اس پر نبی علیہ السلام نے سخت وعید سنائی ہے۔ ابن حبان کے اندر ایک روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 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 کہا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے تو آپ نے کبھی یہ معاملہ نہیں کیا، آمین آمین آمین۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا، جناب جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ اپنی زندگی کے اندر اپنے بوڑھے ماں باپ کو پالے یا دونوں میں سے ایک کو پالے اور ان کی خدمت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل نہ کرے، جہنم سے آزادی حاصل نہ کرے، ایسے بندے کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انسانیت کی لعنت ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آمین، اس کے اوپر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ آپ کا نام پاک سن کر درود نہ پڑھے، ایسے بندے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانیت کی لعنت۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آمین، اس کے اوپر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت۔ اب عقیدہ ہمارا سن لیجئے، لوگ کہتے ہیں حدیث درود نہیں پڑھتے، درود کے منکر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا منکر ہے وہ پکا بے ایمان ہے، اور جو بندہ منکر نہیں ویسے غفلت کے اندر نبی علیہ السلام کا نام سن کر درود نہیں پڑھتا وہ پکا لعنتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری سیڑھی کے اوپر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ ماہ رمضان کا مہینہ پالے پھر بھی اس میں محنت کر کے کوشش کر کے اپنے رب کو توبہ اور استغفار کے ذریعے منا نہیں لیتا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ لیتا، جنت سے آزادی، جہنم سے آزادی حاصل کر کے بچ کر جنت حاصل نہیں کر لیتا، ایسے بندے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی اور انسانیت کی لعنت۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آمین، جبریل اس کے اوپر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، رمضان کا پاکیزہ مہینہ جاری اور ساری ہے، توبہ کرے، استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، اور آخری بات سن لے اللہ تعالیٰ کس قدر بہانے کے ساتھ معاف کرتے ہیں۔ ایک بندے کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، اس نے 100 قتل کیے ہوئے تھے، ایک جاہل سے مولوی صوفی کے پاس چلا گیا، جا کر کہنے لگا میں نے اتنے قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے معافی کا کوئی ہے راستہ؟ اس نے کہا تیرے لیے معافی کا راستہ کہاں سے ہے، کوئی معافی نہیں ہے، تو گناہ گار ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ جاہل لوگ ایسے کر جاتے ہیں نا۔ اس نے اس کا بھی کلا کما کیا اور کہا کہ جہاں اتنے کو معافی نہیں، ایک اور صحیح، کوئی بات نہیں، 100 ہو گئے۔ اب یہ پھر چلا گیا ایک اور بندے کے پاس جو صحیح سمجھ بوجھ رکھتا تھا، علم رکھتا تھا، اس کے پاس جا کر کہنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کا معافی کا راستہ ہے؟ وہ اللہ والا تھا، اس نے کہا بالکل معافی کا راستہ ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، فلاں بستی نیک لوگوں کی ہے، وہاں پر چلا جا، وہاں جا کر توبہ کر، استغفار کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ ابھی اس نے سفر شروع کیا ہے، توبہ کی نہیں، دل میں صرف ارادہ رکھا ہے، ارادہ سچا تھا، توبہ کی نیت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ راستے میں جا رہا ہے تو اس کو موت آ گئی، مر گیا۔ اب جہنم والے فرشتے بھی لینے آ گئے، جنت والے بھی آ گئے، وہ کہنے لگے ہم نے لے کے جانا ہے، وہ کہنے لگے ہم نے لے کے جانا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان فیصلہ ہونے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں، جاؤ تم جگہ ماپ لو، جس طرف اس کا سفر زیادہ رہتا ہے، اگر اس بستی کی طرف سفر زیادہ ہے تو پھر جہنم والے لے جائیں، اور اگر اس نے سفر زیادہ طے کر لیا ہے پھر جنت والے لے جائیں۔ اب وہ فرشتے جگہ ماپنے لگے ہیں۔ آقا فرماتے اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین سکڑ جا، زمین سکڑ گئی، کم فاصلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس بہانے سے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، جو رب اس قدر معاف کرنے والا ہے ہم اس سے دور کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے قریب کر دے۔ اللہ ہمیں ہر وقت توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کر دے، اللہ میرے والدین کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے یا کوئی ایک چلا گیا اللہ ان کو معاف فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ ان کو تا دیر صحت سلامتی کے ساتھ زندہ فرمائے، اولاد کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔